بچے ساتھ ہو، صحرا کا علاقہ ہو، تپتی ہوئی ریت ہو، اتنے کٹھن اور سخت حالات، چاروں جانب موت ہی موت، دور دور تک اپنوں کا نام و نشان کوئی نہیں، اور اکیلے فیصلہ کرنے والے امام حسین، باقی سارے بچے ہیں یا عورتیں، سارے بڑے اکیلے 19 لوگوں کو ایک بار میں حضرت ایسے ہی تماشا بنا دیا ہے۔ مظلوم تھے وہ تو رو رہے تھے، ہر مقرر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو بار بار کہ ابا پانی مل جائے، پانی آ جائے، ترس گئے۔ خدا کا خوف کرو، یہ دلیر لوگ تھے، ان کی باتیں آج بھی پڑھ کے دلیری پیدا ہوتی ہے، دلیری پیدا ہوتی ہے، دلیری۔ دوسرے پہ مشکیزہ، وہ بھی کٹا۔ دیکھ لو میں پس منظر پہ ہوں ابھی تک، میں بتا رہا ہوں کہ جہاد کس کے خلاف تھا؟ ظالم حکمران کے خلاف، ظالم کافر کے خلاف نہیں، مشرک کے خلاف نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر جگہ ایک ہی بات کی کہ یزید شرابی ہے تو بچے کٹوا دوں گا، شرابی کو ووٹ۔ یہ ایک نہیں، ہر کتاب میں یہی لکھا، ہر کتاب میں، اور ہر مسلک کی کتاب۔ یزید چونکہ مجرے دیکھتا ہے، رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، بچے کٹوا دوں گا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ۔ امام حسین نے فرمایا چونکہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، حقوق اللہ پامال کرتا ہے، حدود اللہ، بچے کٹوا دوں گا لیکن اس کے ہاتھ میں ہاتھ۔ سارا دن خود مجرا دیکھنا اور 10 محرم کو 2 دیگیں پکا کے حسینی بن جانا، سارا سال خود گند مند کرنا، شرابیوں کے ساتھ رہنا، اور 10 محرم کو 2 آنسو بہا کے یاد رکھنا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، جس کے موبائل میں گندے گانے ہیں، گند دیکھتا ہے، شرابی کبابی کا سپورٹر ہے، ووٹر ہے، یا مجرے دیکھتا ہے، آتا جاتا ہے، وہ یاد رکھے قیامت میں امام حسین کا ہاتھ ہوگا، اس کا گریبان ہوگا۔ ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار۔ حضرت عباس رٹا نہیں، ہم تو چاہتے ہیں امت اکٹھی ہو جائے، لیکن جو بندہ نبی پاک کی ماں کو دوزخی کہے، حضور کے باپ کو جہنمی کہے، یزید کو امیر المومنین کہے، اس کے ساتھ اتفاق رائے کر لیا جائے، یہ مذہب ہماری سمجھ میں نہیں آتا، بالکل نہیں آتا، قطعاً نہیں ہماری سمجھ میں آتا۔ کیسے اتحاد کر لیا جائے؟ یہاں تو میرے بھائی جو ہمارے ابا کا مخالف ہو، اس سے اتحاد نہیں ہوتا، اور جو نبی پاک کے والد کو دوزخی کہے اس سے اتحاد ہو جائے۔ کہتے ہیں جی وہ جی اتنی فرقہ واریت ہو گئی، ہم کس مسجد میں جائیں؟ 60 پارٹیاں پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں جو الیکشن لڑتی ہیں، کبھی کسی بندے کو ٹینشن نہیں ہوئی کہ کس کے پاس جائیں کس کے پاس نہ جائیں، کبھی نہیں کو بولا کہ اب وہ بھی کھڑا ہو گیا، وہ بھی، کوئی ٹینشن نہیں۔ مذہب کی باری ٹینشن ہو جاتی ہے، اتنا بڑا مذہب ہوتا ہے بھائی، غلط بندے بھی آ ہی جاتے ہیں بیچ میں، تھوڑا پہچان کے چلنا پڑتا ہے صحیح کون ہے اور غلط۔ اور یہی تو ہمیں امام حسین نے بتایا ہے کہ مذہب کے اندر ہی تم نے شناخت کرنی ہے کہ بندہ ٹھیک کون ہے اور بندہ غلط۔ یہی تو کربلا ہے، یہی تو امام حسین نے بتایا، کفر اسلام نہیں، حق اور باطل۔ تو سمجھیے گئے، درس یہ ہے، پیغام یہ ہے، پیغام یہ ہے، یاد رکھو موت تیزی سے آ رہی ہے، ہمارے ساتھ والے دائیں بائیں والے سب چلے گئے، اسی طرح نمبر لگے گا، ایک دن اعلان ہوگا۔ ضمیر کے قیدی بن کے زندگی نہ گزارو، بالکل نہ گزارو، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، دنیا سجن المومن۔ حق بات کرو، حق پہ ڈٹنا سیکھو، دین سمجھو، خبردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ظالم، جابر، فاسق، فاجر کی کوئی گنجائش قطع نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سمیٹو، اپنے آپ کو سنبھالو، دین میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرو۔ دین طلب کرتا ہے ہم سے کہ ہم نے دین کو کیا دیا ہے۔ امام حسین نے سارا گھرانہ دین کے لیے دے دیا۔ ہمارا جو بچہ کسی کام کا نہیں رہتا اسے مدرسے داخل کرا، ہم نے دین اتنا کمزور کر دیا ہے کہ عالم اگر شور نہ کریں، عالم اگر شور نہ کرے، زور نہ کرے، گھٹن والا ماحول ہو گیا، مذہب کی پوزیشن کمزور کر دی۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جی فرقے ہو گئے، تو میرے بھائی یہ کوئی اتنی خطرناک بات ہے، یہ کوئی اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے، یہ تو امام حسین نے بتا دیا تھا کہ یزید کے طور پر ایک غلط فرقہ کھڑا ہو گیا ہے، لہذا اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس میں کوئی بری بات ہے؟ لیکن ایک سبق ہے بزرگوں کا کہ اگر سچی بات بھی نہیں کرنی تو پھر اس منبر کا حق ادا نہیں ہوتا۔ جو سچ بولے وہ حسینی ہے، جو ظالم کے سامنے کھڑا ہو جائے وہ حسینی ہے، جو مصلحت کوش ہو، جو کہے ٹائم نہیں، گراؤنڈ ریالٹی نہیں، حالات نہیں، طبیعت نہیں، موقع نہیں، تو ابھی امام حسین کے پیغام کو نہیں سمجھا۔ میں بہت سارے بزرگوں کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ لوگ ایسے نہ کہیں کہ کسی کا نام کیش کرایا جا رہا ہے، لیکن میں نے سارے مناقب پڑھے ہیں، میری لائبریری میں کتابیں ہیں، میں پڑھتا رہتا ہوں، میں سفر میں بھی ساتھ رکھتا ہوں،
لیکن حضرت شیخ عبدالصبور بیگ منشور ہزاروی کا شعر امام علی مقام کے مقابلے میں اس طرح کا ہے کہ مجھے سارے شاعروں سے زیادہ وزنی محسوس ہوتا ہے. انہوں نے کہا تھا اس شاہ مشرقین کی، اس نور عین کی مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی. دیکھیے ذرا حسن، اور ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے، ایک دو جگہ پہ نہیں، ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے. منشور آج پھر ہے ضرورت حسین کی، آج پھر ہے ضرورت ہے، آج لوگ حسینی بنے امام حسین کے نقش قدم پر. وہ کہتے ہیں زور ہو گیا یزیدیوں کا، یہ ہمارے بزرگ ہمیں بتا گئے. مسجد کی طرف توجہ کرو، اپنے بچوں کی نگہبانی کرو. دنیا کی زندگی اتنی مختصر ہے کہ ایک خواب لگے گا جب ہم جائیں گے دنیا، ایک خواب لگے گا. خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا. اہل بیت نبوت کا اسوہ عبادت ہے، ریاضت ہے، پردہ ہے، پرہیزگاری ہے. اس پر توجہ کریں. جن کی بچیاں سر نہیں ڈھانپتی وہ 10 محرم کو بے شک دیگ نہ پکایا کریں. جو لوگ قرآن شریف پڑھنے کے عادی نہیں وہ بے شک امام علی مقام کا ذکر نہ کریں، اس لیے کہ امام حسین نے سر سجدے میں کٹایا ہے اور تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رکھی ہے. دین کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو، دیندار بنو، رسول اللہ کی غلامی اختیار کرو، ورنہ یہ زندگی کچھ ایسا وقت بھی لاتی ہے کہ جب زندگی بوجھ بن جاتی ہے. کچھ لوگ صحابہ کے بارے میں کمزور جملے بولتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، کچھ اہل بیت نبوت کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں. یہ صرف سنی ہے جو حق 4 یار کا نعرہ بھی کھل کے لگاتا ہے اور یہ نعرہ حیدری یا علی بھی کھل کے لگاتا ہے. یہ اللہ نے صرف ہمیں مقام، وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ سننے کو تیار نہیں، سمجھنے کو تیار نہیں کہ اللہ نے ہمیں مرتبہ کتنا عطا فرمایا ہے. یہ صرف ہماری امام حسین کی شہادت کا کچھ تھوڑا سا پس منظر. شہادت ہمارے ہاں بیان ہوتی ہے اس انداز میں کہ لگتا ہے کہ کسی مظلوم بندے کو کسی نے پکڑا ہوا تھا تو وہ سارے اسے مار رہے تھے اور وہ منتیں کر رہا تھا کہ مجھے نہ مارو. اتنی ہائے ہائے کی جاتی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ امام علی مقام بڑے پریشان تھے کہ کسی طریقے سے، اور ان کا خاندان بڑا تکلیف میں تھا کہ جلدی کہیں کربلا سے نکل جائیں. حالانکہ اس دھرتی پہ، اس کائنات پہ صبر، شجاعت، استقامت اور حوصلہ جس سے کائنات سیکھے گی وہ صرف امام حسین ہی ہے. اتنے بڑے صابر آدمی کے بارے میں اس طرح کا رویہ اختیار کرنا کہ وہ تو گویا اس طرح کر رہے تھے کہ بس کسی طریقے سے میری معذرت، تو یہ امام حسین کی مظلومیت سنا کے لوگوں کو اس طرح کا کر دیا جاتا ہے. یہ انداز بتایا جاتا ہے کہ شاید واقعہ کربلا رونے دھونے کا نام ہے، حالانکہ بات جو اچھی خوشامد کرے اسے اچھی وزارت ملتی ہے، اچھی وزارت اسے دیتے ہیں. جو ذرا صحیح بدتمیز بھی ہو اور صحیح وکالت کرنے والا اسے وزارت صحیح دیتے ہیں. عجیب اس کا مزاج تھا. یہ چلاک لوگ زندگی میں ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں، چلاکیاں انسان کو گراتی ہیں اور اتنا منہ چھیل جاتا ہے کہ منہ پہچانا ہی نہیں جاتا. بندہ اپنے آپ کو رب رسول کے حوالے کر دے تو اللہ بڑی بہترین جزائیں عطا کرتا ہے. یہ لوگ تیزی دکھاتے ہیں بعض، تو یزید بھی تیزی دکھانے والا تھا. اس نے ولید کو خرے جڑا نماز پڑھائے ہو مولوی، جڑا ٹل پائے ہو پیر، جڑا مہینہ نہ نہائے چھوٹا پیر، تو جڑا 6 مہینے نہ نہائے ہو بڑا پیر. کہتے بابا پہنچے ہیں، کڑے چھڑے جو پہن لیے. بھئی امام حسین تو نمازیں پڑھاتے تھے، مولا علی تو نمازیں پڑھاتے تھے، مسجد کے خطیب تھے. اب اس کو تو مولوی کہہ دیا جاتا ہے بیچارے کو. تو ملنگ کون ہوتا ہے جی؟ کہتے جڑا کپڑے کٹ پائے. کیا تماشا ہے، قوم جدھر دل کرتا ہے نکل جاتی ہے. بندے کے ساتھ امید لگانا اچھا ہی نہیں لگے گا. جس کو رب پر توکل نصیب ہو جائے وہ دنیا کا سب سے طاقتور آدمی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اسے اللہ پہ بھروسہ ہے. 313 صحابہ بدر میں چلے گئے 1000 سے لڑنے. او خدا کے بندو، نہ اسلحہ ہے، نہ تمہارے پاس جنگی سامان ہے، نہ زیادہ گھوڑے ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ نیزیں، کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے ہمیں بھروسہ ہے، ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا. آپ کو جب اللہ پہ بھروسہ نصیب ہوگا آپ مضبوط ہو جائیں، طاقتور ہو جائیں، آپ فکری بلندی کا شکار ہوں گے. آپ کے اندر سے کمزوریاں، بزدلیاں، بے چینیاں، لوگوں پہ بھروسہ کرنا، کسی کا مال دے کے پریشان ہونا، کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کے للچانا، کسی کا گھر بڑا دیکھ کے پریشان ہونا، یہ نکل جائے گا. پھر تو حضرت بلال مسجد بھی سوئے نا،
مسجد کی چٹائی پہ سوئیں اور مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیں اور حضور کے مہمانوں کی نوکری کریں، لیکن حضور معراج سے واپس آ کے فرماتے ہیں بلال کیا کرتے ہو؟ میں نے تو جنت میں بھی تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔ جب آپ رب سے جڑیں گے تو پھر سادے کپڑوں میں بھی بڑا عروج ہے، پھر سائیکل سے اترے تو پھر بھی بڑے باوقار ہے۔ شرط یہ ہے کہ بھروسہ اللہ پہ۔ وہ ہارون رشید آ رہا تھا حج کر کے، امام غزالی نے لکھا ہے، تو وہ گھوڑے پہ یا اونٹ پہ بیٹھا تھا تو ارد گرد اس کے لوگ نعرے لگا رہے تھے، بادشاہ سلامت جو آ رہے ہیں۔ نعرے لگانے والے بڑے سیانے ہوتے ہیں، یہ سبھی کے نعرے لگا لیتے ہیں، سیاسی نعرے کبھی اس کے لگائے، کبھی وہ کہتے ہیں ہمارے سیاستدان کا بھی ہمیں کوئی نہیں پتا، پچھلے 5 سال تو کسی اور پارٹی کے لگا رہا تھا نعرے، پتہ نہیں اگلے 5 سال کسی اور کے نہ لگا دے۔ تو وہ بھی سیانے ہو گئے، وہ بھی اب سب کے لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں ایسے ہی چلتا ہے مارکیٹ میں۔ تو ہارون رشید کے دائیں بائیں لوگ نعرے لگا رہے تھے۔ ہارون رشید بڑی نعرے شعرے، بندہ خوش تو ہوتا ہے نا، ہماری گاڑیوں پہ جب پھول گرتے ہیں اور لوگ پیچھے بھاگتے ہیں تو نفس تو تسکین پاتا ہے نا، یہ معاملہ ہوتا تو ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ کرے۔ بڑا راضی ہو رہا تھا ہارون رشید۔ اچانک ہارون رشید کی نظر پڑی تو ایک ٹیلے پہ حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے، سادہ آدمی مٹی میں بیٹھا ہے بغیر چٹائی، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، بیٹھے آرام سے۔ اور ہارون رشید کی طرف دیکھ کے نہ تو حضرت بہلول دانا ہلکا ہلکا مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ تو یہ بعض لوگوں کی ہنسی بڑی معنی خیز ہوتی۔ ہارون رشید گھوڑے سے اترا، سارا مجمع وہیں کھڑا کیا، اور ہارون رشید جا کے حضرت بہلول دانا سے کہا السلام علیکم۔ فرمایا وعلیکم السلام۔ ہنس کیوں رہے تھے؟ تو پھر ہنسے، کہا یہ آپ کے ہنسنے میں کوئی راز ہے؟ تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے ہنس اس لیے رہا تھا کہ یہ جو لوگ تیرے نہیں نعرے لگا رہے، یہ تجھ سے پہلے والے بادشاہ کے بھی اسی طرح ہی نعرے لگاتے تھے، اور تیرے بعد والے کے بھی نعرے، پر تو بڑا عجیب آدمی ہے، تو بڑا راضی ہے کہ میرے نعرے لگ رہے ہیں، یہ تو سب کے لگتے ہیں، تیرے لگ رہے ہیں تو کیا اس میں خوش ہونے والی کیا بات؟ تو ہارون رشید پر بڑا اثر ہوا۔ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ظاہر ہے ان کے کوئی تقیہ کلام ہوتے ہیں، تو بڑے لوگوں کا تقیہ کلام تھا، وہی اس کا بھی تھا۔ کہنے لگا حضرت میں نے سنا ہے آپ پر کچھ قرضہ ہے، مجھے حکم دیں میں آپ کا قرض اتار دوں، حکم کریں۔ تو حضرت بہلول دانا تھوڑا غصے میں آ گئے، فرمانے لگے ایک بات تو بتا، تیرا رب کون ہے؟ توجہ ہے میری بات پر، تیرا رب کون ہے؟ کہنے لگا اللہ۔ تو فرمایا میرا کون ہے؟ سنے کہا اللہ۔ تو فرمانے لگے ہارون رشید پھر یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا جائے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے۔ جہاں اپنا کام کار ہم بندوں سے امیدیں نہیں لگاتے، ہم اپنے رب کریم سے امیدیں لگاتے۔ جب حضور کے صدقے آپ کو معرفت الہی نصیب ہوگی اچھا ہی نہیں لگے گا۔ ویسے تو اب تحفے آئے تو ہم راضی ہوتے ہیں نا، میری خودداریاں تھکنے لگی ہیں، اب میں بھی تحفے پا کے خوش ہونے لگا ہوں۔ لیکن جب انسان خوددار ہو پھر کوئی تعاون کی بات کرے تو غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے جا اپنا کام کر، مجھے میرے رب نے بڑا نوازا، جتنا اللہ نے دیا میں راضی ہوں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ سرکار کے وسیلے سے معرفت الہی حاصل کرتے ہیں، حضور کے وسیلہ پاک سے۔ میری طبیعت بھی نہیں ہے لمبی چوڑی تقریر کرنے کی، اور آپ کی بزم بھی اثر سے شروع ہے، تھوڑا سا اس مضمون کو آگے لے کے چلو۔ وہ پھر جن لوگوں کو یہ معرفت نصیب ہو گئی تھی نا، وہ پھر حضرت صدیق اکبر جیسے لوگ تھے، حضرت صدیق جیسے، یعنی بادشاہ وقت کو رات کو کسی بوڑھی اماں کے گھر میں جھاڑو دینا پڑے تو پریشانی کوئی نہیں، کسی بوڑھی اماں کے گھر میں پانی بھر کے لانا پڑے تو پریشانی کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معرفت الہی نصیب ہے۔ پھر یہی مزاج ہو تو بندے حضرت فاروق اعظم جیسے ہوتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص پتہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے تھے کہ نہ تو عمر اسلام میں ہم سے مقدم ہے، نہ ہجرت میں ہم سے مقدم ہے، نہ نفلی روزے زیادہ رکھے ہیں، نہ نفلی نمازیں زیادہ پڑھی، پر شان زیادہ لے گئے۔ لوگوں نے کہا حضور وہ کیسے؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرمانے لگے وہ اس لیے کہ جناب عمر نے دنیا سے کبھی دل نہیں لگایا، دنیا سے بے رغبت رہے، مال دنیا سے دور رہے، دل گویا جب بھی لگایا ہے یا اللہ سے لگایا یا اللہ کے رسول سے لگایا ہے۔
یعنی پیوند لگے کپڑوں میں بھی خطبہ دے دیا، پرواہ ہی کوئی نہیں، اپنی زندگی ساری سادگی میں گزار دی، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کی توجہ اللہ کی جانب ہو۔ شکر کرنا بھی آسان، صبر کرنا بھی آسان، قناعت کرنا بھی آسان، تھوڑے پہ گزارا کرنا بھی آسان، شرط یہ ہے کہ سرکار کے ذریعے سے معرفت الہی نصیب ہو، اپنے حساب سے نہ ترتیب دیا ہوا ہو کہ کوئی نہیں جی خیر ہے، دنیا داری بھی رکھنی پڑتی ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھ لیں، سمجھ لیں اس بات کو اور اس پر غور کر لیں کہ معرفت الہی سرکار کے صدقے ملتی ہے، اور اللہ کی معرفت جن لوگوں کو نصیب ہو جائے وہ پھر مضبوط ہو جاتے ہیں۔ زندگی سے کتنا پیار ہے آج لوگوں کو، آپ نے مجھے بتانا نہیں، ہاں نہ نہیں کرنی، پر کافی سارے لوگ موت سے ڈرتے ہیں۔ نہیں میں کہ تسی ہاں نہ نہیں کرنی، کیمرے نہ آ جائے جی کدھرے، پتہ چل جاتا ہے۔ کافی سارے لوگ موت سے، میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کافی سارے لوگ پیسوں سے پیار کرتے ہیں تو لوگ غصہ کرتے ہیں، حالانکہ کرتے ہیں۔ کتاب و سنت پڑھ کے دیکھ لیں، لوگ پیسوں سے پیار کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں سونے کی 2 وادیاں ہوں تو آدم کا بیٹا کہتا ہے تیسری بھی چاہیے۔ کرتے ہیں، لیکن آپ منوا نہیں سکتے کسی کو کہ میں کرتا ہوں، کوئی ماننے کو تیار۔ حدیث پاک میں ہے، قرآن مجید میں ہے، پیار کرتے ہیں، لیکن لوگ ماننے کو تیار۔ تسی بھی نہ منیا جے۔ ایسے میرے 2-4 دوست ہیں، میں انہوں نے کہندا رہنا، میں کہنا تہاڈے کو پیسے نہ ہون تے تسی بیمار جے لگدے ہو، اور جیب تہاڈی بھری ہوے تے تہاڈی صحت بھی، یعنی وہ کبھی کبھی ان کا اترا چہرہ دیکھوں تو میں ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ آج کل گاہک کوئی کاٹا آ رہے ہیں دکان پہ، پتہ چل جاتا ہے کہ صحت مبارک جناب کی ٹھیک ہے۔ یہ موت کا ڈر، یہ پیسوں کا پیار، یہ شہرت سے محبت، یہ اپنی ذات سے لگاؤ، یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ نے دنیا سے جینا سیکھا ہو، اور جب آپ نے سرکار کے صدقے جینا سیکھا ہو نا، تو پھر بندے کا حال یہ ہوتا ہے کہ کربلا میں اگر امام حسین کا سارا کنبہ بھی جائے اور جان بھی جائے تو بندہ خوش ہو کے ساری جان پیش کر دیتا ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہوتا ہے ابھی میں نے قبر میں جانا ہے، ابھی دروازہ بند ہونا ہے، ابھی جنت کا باغ میری قبر نے بننا ہے، اور میں نے آنکھیں کھولنی ہے تو سامنے مدینے والے محبوب نے تشریف فرما۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، کیونکہ قبر کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات۔ تو دوستو، نبی پاک کے دروازے پہ آؤ، یہیں سے آپ کو اپنی پہچان ملے گی، یہیں سے معرفت الہی ملے گی، یہیں سے جینے کا سلیقہ ملے گا۔ خلاف پیغمبر کسے راہ گزیر، حضور کے مخالفت کر کے آپ کبھی کوئی رستہ پا سکتے؟ یہ جو ملنگ شلنگ آپ کو ملتے ہیں نا، کہتے ہیں معرفت دی گل نہیں، نہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ ادھر ادھر جاتے ہیں۔ معرفت وہ کون سی معرفت ہے جو حضور کے علاوہ ہے؟ نبی پاک کی معرفت کیا تھی؟ حضور 5 نمازوں کی امامت کرتے تھے، جمعے کا خطبہ دیتے تھے۔ آپ کی توجہ ہے؟ میری طرف دیکھو، جمعہ پڑھاتے، عید پڑھاتے، نکاح پڑھاتے، سرکار مہربانی کرتے، غلاموں پہ شفقت کرتے، حضور قرآن و حدیث پڑھاتے۔ آج کل جڑا ایک کام کرے ہو تے مولوی ہے، تو درویش کون ہے؟ جنہوں بالکل کلمہ نہ ہوندا ہوئے، الا ماشاءاللہ، کبھی کبھی غسل کرتا ہو۔ یہ آپ نے کرائیٹیریا بنایا ہے، یہ دین کا معیار نہیں ہے، یہ ہمارے ذہن کی اختراع ہے۔ خدا را سٹیٹس کو سمجھو، معیار کو سمجھو، دین کا معیار کیا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھرپور زندگی گزاری ہے۔ حضور حقوق سے بھاگنے کا معاذ اللہ درس نہیں دیتے کہ آپ کسی دربار پہ جا کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ جناب نہ مجھے نکاح کرنا ہے، اور نہ مجھے کوئی حق ادا کرنا ہے، نہ مجھے بچوں کا، بہن بھائیوں، ماں باپ کا خیال رکھنا ہے۔ نبی پاک نے تو بھرپور زندگی، آئلی زندگی بھی بھرپور گزاری، معاشرتی زندگی بھی بھرپور گزاری، ازواج مطہرات کے ساتھ حضور کی کمال شفقت، اپنے نواسوں کو حضور کندھوں پہ بٹھا رہے۔ سارے وہ کام جو روٹین میں انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں، سارے سرکار نے کیے ہیں۔ دین آپ کو بالکل نہیں کہتا کہ آپ سارے کام چھوڑ دیں، مسجد میں آ جائیں، تسبیح لے کے بیٹھ جائیں، بس دین اتنا کہتا ہے کمائی ضرور کرو پر کرنا ذرا جائز طریقے سے، حلال رزق کمانا، خیال رکھنا۔ دین کہتا ہے جہاں ہو وہاں دیانتدار ہو جاؤ۔ آپ حضور کے طریقہ مبارکہ کو اپنائیں، سب درست ہو جائے گا۔ میں آج یہ دیکھتا ہوں
کہ سنت اور شریعت کے معاملے میں ہم کمزوری دکھاتے ہیں، شریعت کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ یہ کیا ہے؟ چھوٹا سا مسئلہ ہے شادیوں پہ کہ آپ غیر شرعی رسومات روک دیں، کھانا کھلائیں کوئی منع نہیں کرتا، گھر پہ لائٹنگ کریں کوئی منع نہیں کرتا، لیکن آپ مردوں کی ویڈیو بنا لیں، عورتوں کی نہ بنائیں۔ مہندی کی بری رسم جہاں مرد عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے نہ کریں۔ آپ سے کہا جاتا ہے ڈھول ڈھمکا شور شرابہ نہ کریں، تو یہ دو ایک کام شادیوں سے نہیں نکالے جا سکتے؟ کیوں؟ آخر کیا مجبوری ہے کہ دو چار کام جو شریعت سے ٹکراتے کیوں نہیں ہم چھوڑ دیتے؟ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب احساس ہو دین کا۔ یاد رکھنا، الجھ جاؤ گے، ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاؤ گے، پریشان رہنا شروع کر دو گے، زندگی بور لگے گی۔ اس طرح وقت گزارو جو طریقہ مدینے والے محبوب نے دیا ہے، تاکہ جتنے دن زندگی کے ہیں بھرپور گزارے جا سکیں، شان سے گزارے جا سکیں۔ دو باتیں سنیں اور میں اپنی بات کو ختم کروں۔ عقائد کی پختگی بڑی ضروری ہے۔ بڑے گہرے فتنے، لوگ دین کے نام زندگی اگر بنانا ہے، یعنی با مقصد زندگی جو ہوتی ہے اس میں بندہ بور نہیں ہوتا۔ با مقصد زندگی میں انسان ذہنی تناؤ کا شکار نہیں ہوتا۔ با مقصد زندگی گزارتے ہیں نا کچھ لوگوں کو کوئی مقصد ہی نہیں نہ ہوتا، بس فوٹو شوٹو کھچانا، تعلق شالق بنانا، کچھ کارڈ دینا، کچھ کارڈ لے لینا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ فلانا بھی مجھے جانتا ہے، فلانے کو میں بھی جانتا ہوں، یا دو چار لوگوں سے کہہ دینا کوئی حکم ہوا تو دسیا جی، تے جدوں حکم دا واری آئی کام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں میرے عزیز، یہ بے مقصد بے معنی کام نہ کریں۔ آپ اسی کو دینی مقصد بنا لیں۔ آپ کسی کی فاتحہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، دیکھیں اجر کتنا ہوتا ہے۔ آپ کسی سے تعلق محض اللہ کی رضا کے لیے کریں، یہ تو تکمیل ایمان کا ذریعہ بن جائے۔ با مقصد زندگی آپ کو نہ تھکائے گی، نہ آپ کبھی اکتائیں گے۔ مجھے ایک دفعہ میرے کالج کے دوست نے کہا چل یار نوکری کر تھک گئے ہیں، کچھ 4 دن کسی ٹھنڈے علاقے چلیے۔ میں بڑا اکتایا، میں کہ تو جا بھائی، اسی نہیں اکتائے، ساڈا تے کام ہی بڑا مزیدار ہے، نہ بندہ تھکدا ہے نہ بندہ اکتاندا، وہ جائے جو کسی ٹینشن میں ہو۔ میں تے اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں، محمد پکیندے گزر گئی۔ یہ تو مزیدار ہے، میری تو بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ تو بھائی وہ جائے جو کسی ٹینشن کا شکار ہو، ہم تو بڑے سکون میں ہیں، بڑے اطمینان میں، اس لیے ضرورت نہیں پڑی کبھی کہ ذرا تھوڑا سا نکلیں تو تھوڑا سا ٹھنڈک ہو، تو کام ہی مزیدار ہے۔ آپ با مقصد زندگی دیکھیے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ تشریف لے گئے، تو کچھ دنوں کے بعد حضور واپس تشریف لائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ یہ تھا کہ حضور سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے، اور واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ پاک کے گھر جاتے۔ تو حضور واپس آئے تو سب سے پہلے شہزادی کے کاشانہ نور میں تشریف لائے۔ تو لمبا سفر کر کے محبوب آئے تو آثار سفر تھے وجود پر، بظاہر کچھ تھکاوٹ تھی، کچھ لباس پر اس کے اثرات تھے۔ تو بیٹیاں باپ سے بڑا کیا پیار کرتی ہیں، اور پھر نبی پاک کی شہزادیاں، اور پھر سب سے چھوٹی شہزادی حضرت سیدہ پاک، حضور کا چہرہ نور دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑی مشقت فرماتے ہیں، دیکھیے اتنے دنوں کے بعد آپ آئے اور آپ کے چہرے پر اور وجود پر بظاہر تھکاوٹ کے آثار، سفر کے آثار۔ تو حضور نے نا بات کا رخ ہی بدل دیا۔ ہمیں تو کوئی ہمارا بچہ ایک دکھ سنائے تو ہم کہنا ہے پتر تینوں پتہ ہی نہیں میں بڑی دکھی زندگی گزاری، ہمارے پاس پیچھے 900 صفحہ باقی ہوتا ہے دکھوں کا، ہم تو اور زیادہ 4 آزمائشیں اپنی سنا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بات کا رخ بدل دیا۔ حضور فرمانے لگے فاطمہ، آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، ہم بڑے مقاصد لے کے دنیا میں آئے، ہمارے مقاصد بڑے۔ فرمایا نہ کوئی مکان کچا بچے گا، نہ پکا بچے گا، نہ کوئی جھونپڑی بچے گی جہاں اللہ دین کے پیغام کو پہنچا نہیں دے گا۔
تو ہمیں اس کے لیے محنت تو کرنی ہے نا، پھر نکلنا تو ہے نا، پھر سفر تو کرنا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی اخلاق، کردار، یہ آپ کو بتائے گا جینا کیسے، آپ کو سمجھ آئے گی، آپ اپنے آپ سے آشنا ہوں گے، اپنے خالق اور مالک سے آشنا ہوں گے۔ اپنے آپ سے آشنا ہوں گے تو زندگی گزارنے کا لطف آئے گا۔ اور جو لوگ رب سے آشنا ہونے لگتے ہیں نا، جنہیں اللہ کی معرفت ملنے لگتی ہے، وہ بندے طاقتور ہونے لگتے ہیں۔ میری طرف دیکھو نوجوانوں، جو جتنا جتنا رب سے آشنا ہونے لگتا ہے اتنا اتنا رب سے ڈرنے لگتا ہے۔ یہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو اگر بتی چلی گئی تو، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے بچ کے رہنا، تو کیمرہ خراب ہو گیا تو، کیمرے کی آنکھ سے بندے جز وقتی نیک ہوتے ہیں، اور اگر کسی کا تصور یہ بن جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، تو کل وقتی نیک ہوگا، پھر وہ تنہائی میں بھی نیک ہوگا، اکیلے میں بھی نیک ہوگا۔ اللہ کی معرفت جب حضور کے صدقے ملے گی تو آپ کا اپنے رب پہ بھروسہ ہوگا۔ میں آپ کو ذمہ داری سے بتاتا ہوں، آپ دنیا داروں سے امیدیں چھوڑ دیں گے، آپ کو کسی